الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، بلکہ اس چیونٹی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی، یعنی سورہ النمل۔ یاد رہے کہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، اور پیارے دوستو، جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں عموماً اس گھر کے لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ چیونٹیوں کو گھر سے بھگایا جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہے ہیں جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی جو چیونٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، جس گھر سے چیونٹیاں نہیں نکلتی ہیں اس گھر کی حقیقت بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اور یہ اس خوراک کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وہ چیونٹی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سے بات کیا کرتے تھے، وہ ان کی بولی جانتے تھے۔ تو آپ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہارے منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چیونٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، یہ سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مقرر کیا، مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے، وہ مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے وہ میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو، تب تم نے اس کی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھلایا، اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ہم آپ کو چیونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر سے چیونٹیوں کا نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ پیارے دوستو، غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق کی فراوانی ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چیونٹیاں ختم ہو جائیں۔
تو خدا کے واسطے ایسا مت کیجئے، اپنے گھر سے چیونٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چیونٹیوں کو خطرناک ادویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ پیارے دوستو، آپ نے اب یہ چیونٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہیں، ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی۔ چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے، ایک جنگل پر سے گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری سے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چیونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شابان کے قبیلے سے تھی اور یہ تھی بھی لنگڑی، ڈر ہوا کہ کہیں روندی نہ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلا پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا، نیز جو تو نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفاقہ میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی اس بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا تذکرہ اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں کیا اور اس کے نام کی پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی ایک اور چیونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، اپنے پاؤں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی نہ برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس چیونٹی کی یہ دعا سن کر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔